بیانیے کی جو حقیقت ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بیانیہ بنایا گیا ہے، اب ان میں دو لوگوں کو سائیڈ پہ کر کے دو نئے لوگ شامل کیے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایسا سمجھ لیں کہ ایک بریکنگ نیوز ہی دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حسنین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو مریم نواز صاحبہ کی تقریر تو میرے خیال سے سب نے سنی لی ہوگی۔ تو اس تقریر کے اندر جو انہوں نے اسکرین کے اوپر 5 لوگوں کی تصویریں دکھائی ہیں، جو انہوں نے ایک اپنا نیا بیانیہ بنایا ہے، تو آج میں اس ویڈیو کے اندر اس بیانیے کی جو حقیقت ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان کا جو ایک بیانیہ ہے، یہ جو نیا بیانیہ ایک بنایا ہے انہوں نے، تو اس کو ایکسپوز کروں گا آپ کے سامنے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب مریم نواز صاحبہ لندن کے اندر تھی تو اس ٹائم رپورٹ یہ چیز ہو چکی تھی کہ جی نون لیگ نے ایک نیا بیانیہ بنا لیا ہے۔ تو اس بیانیے کے اندر 4 لوگوں کے نام ہیں۔ تو جب وہ لندن کے اندر تھیں تو وہ 4 نام کون سے تھے؟ باجوہ صاحب کا نام تھا، فیض حمید صاحب کا نام تھا، تو اس کے بعد جی ثاقب نثار صاحب کا نام تھا، جی آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام تھا۔ تو یہ 4 نام تھے۔ تو جب مریم نواز صاحبہ پاکستان کے اندر پہنچی تھیں تو اس ٹائم جی بیانیہ پھر جو سامنے آیا تھا وہ 5 لوگوں کے نام تھے۔ تو وہ 5 لوگوں کے نام تھے اس بیانیے کے اندر۔ وہ 5 لوگ، 4 لوگ تو وہی تھے جو پہلے بتائے گئے تھے۔ جو 5واں نام تھا اس ٹائم کہا گیا تھا کہ جی وہ حاضر سروس جج ہیں۔ تو مریم صاحبہ نے بھی ان کا نام نہیں لیا تھا۔ تو اس ٹائم جو میں نے ولاگ کیا تھا تو اس میں نے یہی کہا تھا کہ جو مریم صاحبہ نے حاضر سروس جج کا بولا ہے، مطلب جو نام نہیں لیا گیا، تو میں نے ولاگ کے اندر ان کا نام نہیں بتایا تھا۔ آئیڈیا تو ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ ریسرچ کرنے کے بعد آئیڈیا تو ہو گیا تھا کہ وہ کس کا نام ہے، کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ تو میں نے اس ولاگ کے اندر یہی کہا تھا کہ کیونکہ مریم نواز صاحب ایک سیاسی پرسنالٹی ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اور بات ہو، کل کو وہ نام چینج کر لیں، تو اسی لیے نام لینا مناسب نہیں ہے، تو میں نے وہ نام نہیں لیا تھا پھر۔ تو مریم نواز صاحبہ نے جو بیانیہ بنایا، جو جلسے کے اندر جو انہوں نے تصویریں شو کروائی ہیں، تو ان میں باجوہ صاحب کی پکچر بھی نہیں تھی۔ حالانکہ سب سے پہلا نام جو نون لیگ کا بیانیہ تھا اس میں پہلا نام باجوہ صاحب کا تھا، لیکن باجوہ صاحب کی تصویر اس جلسے کے اندر نہیں دکھائی گئی۔ تو جو 5 لوگوں کا نام لیا گیا ہے، جو تصویریں دکھائی گئی، جو نیا بیانیہ بنایا گیا ہے، اب ان میں 2 لوگوں کو سائیڈ پہ کر کے 2 نئے لوگ شامل کیے گئے ہیں۔ باجوہ صاحب بھی سائیڈ پہ ہو گئے ہیں۔ جو اس ٹائم میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حاضر سروس جج، جو کہ میں نے نام نہیں لیا تھا، مجھے اس نام کا آئیڈیا بھی ہے، ریسرچ بھی کی تھی، تو یہ میں آپ کو ایسا سمجھ لیں کہ ایک بریکنگ نیوز ہی دے رہا ہوں کہ وہ نام بھی سائیڈ پہ کر لیا گیا ہے۔ یہ جو 2 نئے مطلب جو سیٹنگ ججز ہیں، جن میں جاز الاحسن صاحب اور دوسرے جسٹس مظاہر نقوی صاحب، تو یہ 2 بالکل لیٹسٹ نیم ہیں۔ یہ اس ٹائم جو بیانیہ تھا، ان دونوں ججز میں سے جو حاضر سروس جج تھے، ان دونوں میں سے کوئی نام بھی نہیں تھا۔ وہ جو نام تھا وہ نام نہیں لیا گیا، اس نام کو سائیڈ پہ کر لیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو نام لیے گئے ہیں 2، تو اس کی وجہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ مظاہر علی نقوی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، تو اسی لیے ان کا نام تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے لینا ہی لینا تھا۔ تو دوسرے جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، ان کا نام اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ جب بھی کوئی ایسا بینچ بنتا ہے جس کا فیصلہ ہمیشہ نون لیگ کے حق میں نہیں جاتا، تو اس بینچ کے اندر اعجاز الاحسن صاحب ہمیشہ سے موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے نون لیگ کا یہ ماننا ہے کہ جی یہ ہمارے اگینسٹ ہوتے ہیں، تو ہمارے حق میں یہ فیصلہ نہیں دیتے، تو اسی لیے ان کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ تو اب 2 نام سائیڈ پہ کر لیے گئے ہیں۔ تو یہ جو بیانیہ بنا لیا گیا ہے نا، یہ ایسے سمجھ لیں کہ الیکشن کے لیے فائنل ہے۔ یہ اب پوری الیکشن کمپین کے لیے یہ بیانیہ یوز ہوگا۔ تو اس میں خیر باجوہ صاحب کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ ان کا نام سائیڈ پہ کر لیا گیا ہے۔ تو لیکن اب بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کا نام پکڑ لیا ہے، مریم صاحبہ نے جی فیض حمید صاحب کا نام پکڑ لیا ہے۔ تو اب یہ اپنی اپنی کمپین کریں گے ان دونوں ناموں کے اوپر۔ وہ باجوہ صاحب کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور مریم صاحبہ فیض حمید صاحب کو نشانہ بنائیں گی۔ ایسے لیڈرز ہیں نا جو بیانیے بنا لیتے ہیں، تو ان بیانیوں کے پیچھے کبھی بھی ووٹرز کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ کل کو ان کا بیانیہ چینج ہو جاتا ہے، کل کو کسی کا نام لیتے ہیں، پھر یہ اس کو چھوڑ کر پھر کسی اور کا نام لے لیتے ہیں،
کبھی یہ جس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کو ہاتھ ملانا پڑ جاتا ہے. تو بیچارے جو کارکنان ہوتے ہیں، جو ووٹرز سپورٹرز ہوتے ہیں، وہ بڑے جوش کے اندر ہوتے ہیں، بڑے جذباتی ہوتے ہیں. جب لیڈر کوئی نام لے لیتا ہے نا تو وہ بیچارے لگ جاتے ہیں اس کے نام کو کہ جی ہمارے لیڈر نے نام لیا ہے، یہ ہمارے اگینسٹ ہے، یہ ہمارے حق کے اندر نہیں ہے. تو ووٹر سپورٹرز بیچارے سارا دن ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لیڈر کے پیچھے اس کا جو اس طرح کا بیانیہ ہوتا ہے تو اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں ان کا لیڈر کا جو ویژن ہوتا ہے، اب جیسے عمران خان صاحب کا ایک اپنا ویژن ہے، مریم صاحبہ کا اپنا ویژن ہے، تو اب ٹھیک ہے وہ سپورٹ کرنا ہر ووٹر کا ایک حق بھی ہے، جمہوری حق ہے جس کو جو بندہ ووٹ دے. تو خیر اب مریم صاحبہ نے جو حاضر سروس ججز کے نام لیے ہیں تو اس کے اثرات تو ہوں گے، خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس کا ریاکشن بھی آئے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی خطرناک قسم کا ریاکشن آ جائے. لیکن کیونکہ مریم صاحبہ ایک خاتون ہیں، ایک عورت ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ایک لیوریج دی جاتی ہے ان کو. ایک جو ہاتھ ہے وہ ہمیشہ ہلکا رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک عورت ہیں. یہ کچھ اپڈیٹس آپ سے شیئر کر لیے، باقی انشاءاللہ جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.